نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ یوسف کی آیہ نمبر 97 ہے. قالوا یا ابانا استغفر لنا. قالوا کس نے کہا؟ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی معافی طلب کریں. انا کنا خاطئین، بلا شبہ ہم ہی خطا کار تھے. یہ کب ہوا؟ جب یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی اور وہ جان چکے کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں، اور بھائیوں کو اب اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ والد جان چکے ہیں کہ ہم نے انہیں پریشان کیا، ہم نے یوسف علیہ السلام کو ان سے دور کیا. تو اب وہ کیا کہتے ہیں کہ یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے ابا جان آپ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی بخشش طلب کریں اللہ تعالیٰ سے. انا کنا خاطئین، بلا شبہ ہم گناہ گار تھے، ہم سے غلطی ہوئی. تو ایسے لگتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے گھر پہ جیسے یہ پریکٹس اڈاپٹ کی گئی تھی، جب بھی کوئی غلطی کرتا تو اسے یہ اویئرنیس دی جاتی کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، یعنی ہم نے تو تمہیں معاف کر دیا، تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو. اور آج آپ دیکھیں تو ہمارے گھروں میں ہم بچوں کو ایک دوسرے سے ڈراتے رہتے ہیں، ایسے نہ کرو دادا ماریں گے، ایسے نہ کرو ابا ماریں گے. ابا کہتے ہیں ایسے نہ کرو تمہاری والدہ تمہیں ماریں گی، یا اس طرح سے ہم بچوں کو یہ شعور ہی نہیں دلاتے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، ایسے نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سزا دیں گے. تو no one gives an awareness of the fear of Allah subhanahu wa ta'ala. While it's so necessary, if you give awareness to the children of Allah subhanahu wa ta'ala, then they'll be careful even when you are not around. اگر آپ اپنا ڈر بچوں کو دیں گے تو وہ اس وقت ہی ڈریں گے جب آپ پاس ہوں گے. وہ اس وقت نہیں ڈریں گے جب دادا پاس نہیں ہوں گے یا ابا پاس نہیں ہوں گے. تو یہ اویئرنیس بچوں کو دینا آج بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، ایسے نہ کرو. تو آج آپ دیکھیں کہ جس طرح سے بچوں کے لیے انٹرنیٹ کتنا عام ہو چکا ہے، اور آپ جانتے ہی نہیں ہیں کہ ساتھ والا انسان جو ہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے کہاں سے کہاں پہنچا ہوا ہے. وہ ہر کوئی جو ہے اپنے موبائل میں لگا ہے اور اپنے موبائل میں انڈلج ہے، اپنی ہی ایکٹیویٹیز میں وہ جو ہے مصروف ہے. اور تو پھر اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شعور ہونا بہت ضروری ہے، اسپیشلی ہمارے بچوں میں یہ اس چیز کو، اس اویئرنیس کو عام کیا جائے، نارملائز کیا جائے کہ بیٹا اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. اگر تم نے گناہوں سے بچنا ہے تو یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. اگر ہم نہیں بھی دیکھ رہے، ہم اس دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں، یا ماں باپ ہر وقت بچوں کے پاس تو ہوتے نہیں ہیں، تو یہ اویئرنیس دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو بیٹا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، ہم نے تو تمہیں معاف کر دیا لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مایوسی کو کفر کہا ہے. انسان کوئی بھی ایسا گناہ کر کے مایوس ہو نہیں سکتا، بلکہ اپنے رب سے اپنی خطا کی معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرنے پہ قادر ہے. آیہ نمبر 98 ہے. قال سوف استغفر لکم ربی. قال، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، سوف استغفر لکم ربی، یقیناً میں تمہارے لیے جلد اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کروں گا. ان قریب میں اپنے رب سے تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں گا. انہو هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے. یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ یقیناً میں تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں گا، جلد کروں گا، اور اللہ تعالیٰ بلا شبہ الغفور الرحیم، بخشنے والے اور نہایت رحم کرنے والے ہیں. یعقوب علیہ السلام یقین دلاتے ہیں کہ اب تمہیں جب
اپنی خطا کا احساس ہو چکا ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے ضرور بخشش طلب کروں گا۔ یعقوب علیہ السلام کے دونوں بچے جو ہیں وہ لوٹ آئے تھے اور انہیں اس بات کی خوشی تھی، لوٹے نہیں تھے لیکن یہ خوشی تھی کہ وہ جہاں ہیں خیریت سے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اپنے بچوں سے کہ اگر تمہیں خطا کا اندازہ ہو گیا ہے، یہ تمہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ تم نے گناہ کیے، خطا کی ہے، تو میں ضرور تمہارے لیے بخشش طلب کروں گا۔ تو وی ہیو the comment of Ibn Masud radiallahu anh. He said that Yaqub alayhi salam wanted to delay the forgiveness for sahur, for tahajjud time. جب وہ تہجد پڑھتے تھے اس وقت وہ دعا کرنا چاہتے تھے اپنے بچوں کے لیے، اس لیے انہوں نے کہا کہ ان قریب میں تمہارے لیے بخشش مانگوں گا، اور سوف استغفر لکم، میں تمہارے لیے ان قریب بخشش مانگوں گا۔ اس سے کچھ مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بچوں سے تھوڑے ڈس اپوائنٹڈ تھے، اس لیے بھی انہوں نے کہا کہ جب میرا دل تمہاری طرف سے صاف ہو جائے گا، یا کچھ دیر تک کے لیے، کیونکہ وقت جو ہے وہ انسان کے زخموں کو بھر دیتا ہے، تو کچھ دیر کے لیے وہ یہ ڈیلے کرنا چاہتے تھے، اور مے بی اٹ ٹک ہم سم ٹائم ٹو اوور کم آل دس ایز ویل، جو کچھ بچوں نے کیا، یا جب وہ سوچتے ہوں گے اپنے پرانے گریوز کے بارے میں، جو کچھ بچوں نے کیا، تو شاید وہ اس وجہ سے بھی ڈیلے کر رہے تھے کہ بچوں کو ابھی تھوڑا اور غلطی کا احساس ہو، تھوڑے اور یہ ریفارمیشن کی طرف جائیں، اور انہیں مزید احساس ہو کہ جو انہوں نے کیا غلط کیا، اور ایسا کبھی وہ دوبارہ نہ کریں۔ آیا نمبر 98 بھی ہم نے دیکھ لی۔ آیا نمبر 99 ہے فلما، پھر جب دخلوا علی یوسف، وہ سب یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے، آویٰ الیہ ابویہ، تو اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس ہی جگہ دی، آویٰ الیہ ابویہ، اپنے والدین کو اپنے پاس ہی جگہ دی، وقال، اور کہا، ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، مصر میں داخل ہو جاؤ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو امن والے ہوں گے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مصر میں داخل ہو جاؤ، اور اپنے پاس اپنے والدین کو جگہ دی، اور یوسف علیہ السلام کی انڈیکیشن اس طرف بھی ہے کہ آپ اس شہر میں آباد ہونے والے ہو، اس ملک میں آپ جو ہے وہ آباد ہونے والے ہو۔ اور یوسف علیہ السلام کو جب خبر ملی تو یوسف علیہ السلام اپنے والدین کا، اپنے بھائیوں کا استقبال کرنے شہر سے باہر آئے، اور کہا جاتا ہے کہ بہت سے بڑے بڑے وزراء ان کے ساتھ آئے، اور جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کو ملے، اور بہت خوبصورتی سے انہوں نے ان کا استقبال کیا۔ اور یوسف علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، قال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، اگر اللہ نے چاہا تو امن والے ہوں گے۔ اور پھر یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی امن سے بہت عرصہ تک وہاں پہ رہے، اور اس ملک میں رہے، اور قحط سالی سے انہیں نجات ملی۔ اور یوسف علیہ السلام کیونکہ بادشاہ تھے تو انہوں نے بہت اچھے سے اپنی فیملی کی دیکھ بھال کی۔ اور پھر آیا نمبر 100 ہے ورفع ابویہ، اس نے بلند کیا، ورفع ابویہ، اس نے بلند کیا، اٹھایا اپنے والدین کو، علی العرش، تخت پہ۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو سہارا دے کے تخت پہ بٹھایا اپنے ساتھ، جہاں پہ وہ سٹیج پہ خود بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ اپنے والدین کو بٹھایا، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور سب اس کے لیے سجدے میں جھک گئے۔ اور یہ جو سجدہ تھا یہ تعظیمی سجدہ تھا، اور امت محمدی میں اس سجدے کو ابروگیٹ کر دیا گیا، اب اس سجدے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس سجدے کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے باقی رکھا گیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورڈز ہیں کہ اگر میں اس امت میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو وہ بیوی کو خاوند کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا، لیکن
کیونکہ ابھی یہ جائز نہیں رہا تو سجدہ جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اور پھر ہم آگے اس آیہ کو دیکھتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام اسی آیہ میں فرماتے ہیں وقال، اور یوسف علیہ السلام نے کہا یا ابتی، اے میرے ابا جان، ھذا تأویل رؤیای من قبل، یہ میرے اس سے پہلے خواب کی تعبیر ہے، قد جعلھا ربی حقا، یقیناً میرے رب نے اس کو سچا کر دیا، یقیناً میرے رب نے اس خواب کو حقیقت دی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا جان یہ میرے خواب کی تعبیر ہے، کہ مجھے جو خواب آیا تھا نا، یوسف علیہ السلام نے اس موقع پہ فرمایا ھذا تأویل رؤیای من قبل، اے میرے ابا جان یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو خواب مجھے آیا تھا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اسے سچ کر دکھایا۔ خواب کیا تھا کہ 11 ستارے سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ 11 ستارے 11 بھائی تھے، سورج اور چاند جو ہیں وہ ان کے والدین تھے اور وہ انہیں سجدہ کر رہے تھے۔ تو یہ خواب کتنی دیر کے بعد پورا ہوا، کتنی دیر کے بعد یہ خواب حقیقت بنا؟ 30 سے 35 سال لگے اس خواب کو حقیقت بننے میں جی۔ اور خواب جو ہیں وہ اتنے پرانے ہو سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب چاہیں انہیں تعبیر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب چاہا اس خواب کو حقیقت بنا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی پلاننگ دیکھیں آپ، کہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ اس کی حکمت کے مطابق ہوتی ہے۔ ہماری پلاننگ جو ہے وہ بہت جلد بازی والی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ چیزیں جلد سے جلد رونما ہو جائیں اور ایسے ہو جائے ویسے ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی پلاننگ اس کی اپنی حکمت کے مطابق ہوتی ہے۔ جہاں پہ اللہ تعالیٰ ہیں وہ ٹائم زون اور ہے، ہمارے یہاں پہ ٹائم زون ڈیفرنٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ جہاں پہ ہیں وہاں پہ وہ اپنی حکمت سے اور اپنے جو ہے وہ ٹائم سے اور اپنے علم سے کام کرتے ہیں۔ جبکہ انسان چاہتا ہے کہ ساری چیزیں فٹافٹ رونما ہو جائیں، یہ بھی اچھا مجھے مل جائے، وہ بھی میرے ساتھ اچھا ہو، کوئی غلط میری زندگی میں نہ ہو، کوئی مصیبت مجھ پہ نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگز اس کی حکمت کے مطابق ہوتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ یا اللہ ان لوگوں میں، مکہ کے لوگوں میں ایک اچھا نبی بھیج، اور میری اولاد سے اس نبی کو بھیجنا، اور جو انہیں علم و حکمت کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ کرے۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی تھی، تو وہ دعا ان کی 900 سال کے بعد پوری ہوئی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، وہ جب چاہتے ہیں وہ اپنی حکمت کے ساتھ ان خوابوں کو پورا کرتے ہیں یا ان دعاؤں کو پورا کرتے ہیں۔ آگے یوسف علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي، اور بے شک اس نے میرے ساتھ احسان کیا۔ یعنی آیہ کا لاسٹ پورشن کیا تھا؟ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا، یقیناً میرے رب نے اسے سچا کر دیا۔ ساتھ ہی فرماتے ہیں وَقَدْ أَحْسَنَ بِي، اور بے شک اس نے میرے ساتھ احسان کیا، اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ احسان کیا۔ اِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ، اس نے مجھے قید خانے سے نجات دی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا احسان کیا کہ اس نے مجھے قید خانے سے نجات دی۔ آپ دیکھیں کہ ہمیں ہمارے والدین جو ہمارے اتنے قریب بھی ہوں، یا ہمارا قریبی جب ہمیں ملتا ہے تو سب سے پہلے ہم اپنے غموں کے رونے روتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہوا، میرے پہ یہ گزری وہ گزری۔ لیکن یوسف علیہ السلام دیکھیں کہ کتنے صابر و شاکر ہیں۔ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ احسان کیا۔ وہ کوئی پرانی تلخ باتیں نہیں یاد کر رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا احسان کیا کہ اس نے مجھے قید سے نجات دے دی۔ اللہ چاہتا تو میں قید میں ہی رہتا اور ساری زندگی میں قید میں گزار دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ احسان کیا کہ مجھے جیل سے نکالا، میں جیل سے ریلیز ہوا، پھر میں بادشاہ بنا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی عزت دی، اور یہ اس کا احسان ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ابا جان بھائیوں نے میرے ساتھ یہ کیا وہ کیا، میں ابھی تک بول نہیں پا رہا، میں نے آپ کے بغیر بہت برا وقت گزارا۔ یہ انبیاء کا اخلاق ہے، یہ ان کے مینرز ہیں۔
کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد کر رہے ہیں. وہ وقت نہیں یاد کر رہے جو مصیبت میں گزرا، جو پریشان وقت تھا وہ گزر گیا. اب کیا ہے کہ اچھی باتیں یاد کی جائیں، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو گنا جائے، کیونکہ اچھا وقت آ چکا ہے اور وہ برا وقت گزر چکا ہے، وہ برا وقت ٹل چکا ہے. ابھی اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد کرنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی عزت بخشی، اللہ تعالیٰ نے مجھے جیل سے نکالا. آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ، اور آپ سب کو صحرا سے یہاں لے آیا. میرے خدا نے ایک اور بھی احسان کیا مجھ پہ کہ وہ آپ سب کو یہاں لے آیا اور میرے پاس مصر میں لے آیا. تو یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ اونٹ اور بکریاں چرا کے اپنے گھر کا پیٹ پالتے تھے، اپنا پیٹ پالتے تھے. تو یہ ان پہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا کہ انہیں جنگلات سے اٹھا کے انہیں اتنی بڑی جگہ پہ لے آئے مصر میں، اور اپنے بیٹے کے پاس لے آئے اچھی جگہ پہ، اور وہاں پہ اچھی فیسلٹیز تھیں، اچھی جگہ پہ انہیں اللہ تعالیٰ نے لا کے بسایا. اور ان سب کو وہ سب ملا جو کہ وہ ڈیزرو کرتے تھے یا جو ان کے پاس پہلے نہیں تھا. وہ ایک سمپل لائف، جنگلوں میں رہنے کے عادی تھے، سمپل لائف گزارنے کے عادی تھے. من بعد ان نزغ الشیطان، اس کے بعد کہ شیطان نے جھگڑا ڈال دیا، بینی و بین اخوتی، میرے درمیان اور میرے بھائیوں کے درمیان. یوسف علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اس کے بعد کہ شیطان نے جھگڑا ڈالا تھا میرے درمیان اور میرے بھائیوں کے درمیان. This point is notable that یوسف علیہ السلام is blaming the شیطان، کہ شیطان نے ایسے کیا، شیطان نے جھگڑا ڈلوایا تھا، لڑائی ڈلوائی تھی ہمارے درمیان، میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان. یعنی جو کچھ ہوا یہ شیطان نے کیا، اور شیطان جو ہے وہ کسی سے کچھ بھی کروا سکتا ہے. جو بھائیوں نے میرے ساتھ کیا، جیسا وہ وقت تھا، وہ شیطان کی وجہ سے ہوا. اور جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ شیطان کے بارے میں وارن کرتے ہیں ہم سب کو قرآن میں. سارے انبیاء نے اپنی اولادوں کو وارن کیا شیطان سے کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بار بار وارننگز دی ہیں قرآن مجید میں. سورۃ الفاطر آیہ 6 میں اللہ فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تو اسے تم دشمن سمجھو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے تو اسے تم دشمن جانو. آپ دیکھیں، آپ شیطان کو دیکھ نہیں سکتے، آپ محسوس نہیں کر سکتے. تو جب اللہ تعالیٰ کی یہ بات انسان سمجھے گا تو شیطان کے ٹیکٹکس بھی سمجھنے میں کامیاب ہو جائے گا. You can save yourself from shaitan. You can save yourself and you can find out that how not to answer his whispers, how to avoid his plannings, how to avoid his tactics. تو انسان جب یہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ شیطان کس طرح سے انسان کا دشمن ہے، تو اس کے وار سے بچتا ہے، اس کی وسپرنگ سے بچتا ہے، اس کی طرف سے جو کوئی پلاننگ آ رہی ہوتی ہے وہ اس سے بچتا ہے. حسد بھی بلا شبہ شیطان ڈلواتا ہے، جیلسی کو طول دینے والا بھی شیطان ہے، اور خاص طور پہ بھائیوں میں اور میاں بیوی میں اور اس طرح کی لڑائیاں ڈلوانے والا شیطان ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو اپنا دشمن سمجھو، اور جب تم سمجھو گے تو اس سے بچنا آسان ہو جائے گا. ہم نے شیطان کو دیکھا بھی نہیں کہ وہ کتنا بدصورت ہے، ہم اسے نہیں جانتے، لیکن ہم نے اسے اپنا دوست بنا رکھا ہے، اور ہم ہر طرح سے اسے اپنا مانتے ہیں، وہی کرتے ہیں جو وہ کروانا چاہتا ہے. تو اسے اپنا دوست مانتے ہیں تو اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صرف اس کی طرف سے وارننگ دی ہے کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، شیطان تمہارے میں پھوٹ ڈلواتا ہے، لڑائی ڈلواتا ہے. کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے دشمن نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارا فلاں بھائی یا فلاں رشتہ دار یا تمہارے والدین تمہارے دشمن ہیں. ایک ہی انسان سے، ایک ہی شیطان سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو وارن کیا کہ وہ تمہارا دشمن ہے اور اسے اپنا دشمن سمجھو.
تو سورۃ الاعراف کی آیہ نمبر 16 and 17 میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کے بارے میں ہمیں کچھ بتایا ہے. سورۃ الاعراف کی آیہ نمبر 16 ہے قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم. شیطان نے کہا کہ اس وجہ سے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ پہ بیٹھوں گا. شیطان نے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں انسانوں کے لیے صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، کہ سیدھے راستے کی طرف جو بھی آنا چاہے گا میں اسے وہاں سے واپس لے جاؤں گا. اور یہ شیطان نے کہا تھا، اور شیطان بھی الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ کو بلیم کر رہا ہے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا. استغفر اللہ. آگے پھر آیہ نمبر 17 میں وہ کہتا ہے then I will come to them from before them and from behind them and on their right and on their left and you will not find most of them grateful. شیطان نے کہا کہ یہ لوگ آپ کو ناشکرے ملیں گے، کہ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو اے رب تیرا شکر ادا کریں گے. میں ان کے آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا. بہت کم لوگوں کو تم شکر گزار پاؤ گے. تو یہ شیطان کی بہت بڑی بڑی وارننگس ہیں. اور انبیاء تمام جو ہیں وہ اپنی اولاد کو ڈراتے رہے شیاطین سے، اور یہ بتاتے رہے کہ شیطان ہمارا کھلم کھلا دشمن ہے، یہ جو کچھ ہوتا ہے شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے. اور بلا شبہ یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ پاس بیٹھنے والا انسان یا جس نے جو کچھ کیا، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر شیطان نہ ہوتا تو بات ہو سکتا ہے کہ اتنی دور تک نہ جاتی، یا یہ انمیٹی جو ہم میں کریٹ ہو چکی ہے یہ ہو سکتا ہے اتنی نہ ہوتی اگر شیطان نہ ہوتا. تو شیطان جو ہے وہ انسان سے بہت کچھ کرواتا ہے. when you think that whatever next person did with you shaitan made it happen, then you feel less angry at him, then you feel less angry at that person who did something with you. And you see that it's shaitan's favorite job to create enmity among us, to create envy and jealousy among us. And it's shaitan's favorite job, and he's able to do everything. He has control over us, and he doesn't waste a single moment to mislead us. تو بہت سی چیزیں جو ہم میں ہوتی ہیں ان کے پیچھے شیطان ہوتے ہیں، ان کا مین ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ شیطان ہوتا ہے. تو اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان اگر اس چیز کو سمجھ جائے کہ جو ہوا وہ شیطان کی طرف سے ہوا، اگر یہ حقیقت انسان سمجھ جائے تو بہت سی چیزیں جو ری ایکشن میں ہو رہی ہوتی ہیں وہ نہ ہوں. ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کو پھر شیطان سے بچائیں، بجائے ایک دوسرے کو دشمن سمجھنے کے ہم شیطان کو اپنا دشمن سمجھیں، اور اکیلے میں بھی اسے دعوت نہ دیں، اور ایک دوسرے کے بیچ میں جب ہم ہوں، جب اکٹھے ہوں، پھر بھی ہم اسے دعوت دینے والے کام نہ کریں. اللہ تعالیٰ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم میں یونٹی بنی رہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں وارننگ دے دی کہ شیطان سب کچھ کروانے والا ہے، اور اللہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے جیلسی نہ رکھیں، حسد نہ کریں، دشمنی نہ رکھیں. اصل دشمن کو پہچانیں اور اس سے بچیں. اور ہمارا دشمن کون ہے؟ آگ سے بنا ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو آگ ہی سے بچانا ہے. اور جتنا ہم شیطان سے دور رہیں گے آگ سے دور رہیں گے. یوسف علیہ السلام آیا کے نیکسٹ پورشن میں فرماتے ہیں ان ربی، یقیناً میرا رب، لطیف لما یشاء، جو چاہتا ہے اس کی باریک تدبیر کرنے والا ہے. انہ هو العلیم الحکیم، یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے. یوسف علیہ السلام یہاں پہ پھر آگے اپنے والد سے فرماتے ہیں کہ اے میرے ابا جان، میرا رب جو چاہتا ہے اس کی باریک تدبیر کرتا ہے. Indeed my Lord is subtle in what he wills, in what he plans. Indeed it's he who is knowing, who's wise. Allah subhanahu wa ta'ala is knowledgeable,
He is most knowledgeable and He is the most wise. انہو هو العلیم الحکیم. اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے. تو یہ دیکھیں کہ ایک پلاننگ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی تھی، ایک پلاننگ اللہ تعالیٰ کی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے جو مقام یوسف علیہ السلام کو دینا تھا وہ کنعان میں نہ دیا تو کیا ہوا، وہ مصر میں انہیں مل گیا. اور یوسف علیہ السلام کو مسلسل ایک بھٹی سے گزارا گیا، آزمائشوں سے، ٹرائل سے گزارا گیا، اور پھر انہیں وہ مقام اللہ تعالیٰ نے دیا. جبکہ بھائی جو تھے وہیں رہے جہاں پہ وہ تھے، نہ انہیں کوئی مشقت برداشت کرنی پڑی، نہ وہ اپنی فیملی سے دور ہوئے، لیکن انہیں وہ سٹیٹس نہیں ملا. جو سٹیٹس، جو مقام آج یوسف علیہ السلام کو ملا تھا وہ کسی اور بھائی کو نہیں ملا. نہ ہی انہیں اس طرح کے ٹرائل سے گزارا گیا، اس طرح کی کوئی ان پہ پریشانی آئی، نہ کوئی مصیبت آئی. تو جتنا بڑا امتحان ہو اتنا بڑا انسان کا سٹیٹس ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ ٹرائلز، سب سے زیادہ مشکلات انبیاء پہ آئیں، اور انبیاء کا سٹیٹس بھی آپ دیکھ لیں. اگر ان پہ اتنی مصیبت، اتنی پریشانی نہ آتی تو آج ہمارے لیے ان کی زندگیاں کیسے ایگزامپلس ہوتی، اللہ تعالیٰ کیسے ہمارے لیے ان کی زندگیوں کو ایگزامپل بناتے، کس طرح سے ان کو ہمارا رول ماڈل بناتے. The Prophet علیہ السلام اجمعین were tried and tested in different ways so that Allah subhanahu wa ta'ala know that if they are able to achieve this title or not. پھر کہیں جا کے انہیں انبیاء کے ٹائٹلز ملے، انہیں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت ملی. ابراہیم علیہ السلام کو جس طرح خلیل اللہ ہونے کا موقع ملا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ ہونے کا موقع ملا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ ہونے کا موقع ملا، یوسف علیہ السلام کو وہ خوبصورتی حاصل ہوئی جو دنیا کی آدھی خوبصورتی تھی. سبحان اللہ. May Allah subhanahu wa ta'ala help us to follow the footsteps of Prophets alayhim salam ajma'een. May Allah subhanahu wa ta'ala help us to make good deeds as much as we can. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.